إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. حاضرین اجماع برادران اسلام عزیز دوستوں پیارے بچوں نشین خواتین تمام قسم کی تعلیمات اور صفات بڑائی اور بزرگی کی ریائی انجوزنا اس اللہ جلال کے لیے اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک نفس سے وجود میں بخشا، مٹی سے بنایا اور مٹی کا مجسمہ بنا کر کے آدم علیہ السلام کی شکل میں روح کر کے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی سے ان کا جوڑا بنایا اور اس کے بعد نسل انسانی کا یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بغیر شادی بغیر نکاح کے پاک دامن ہو کر پاکیزہ زندگی گزار لے جاؤں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، غلط فہمی۔ اگر کوئی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، پاک دامن ہو کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور وہ بلوغت کی عمر پہنچ چکا ہے، مکلف ہے، بالغ ہو چکا ہے، شادی بیاہ کے لائق ہو چکا ہے اور شادی نہیں کرتا ہے، تو پاک دامن ہو کر کے پاکیزہ زندگی گزارنا یہ محال ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک خاص ٹاپک پر میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ نکاح شادی بیاہ کا مقصد کیا ہوگا، اس کے فوائد کیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی مشروعیت کیا ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ساری باتیں نہیں تو کچھ باتیں تو ضرور آپ لوگوں کو کتاب میں ہوں گی اور ہونی بھی چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دے کر کے یہ کہا تھا، سورہ نور آیت نمبر 32 کی آیت کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے چاہے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جو بغیر شادی کی زندگی گزار رہے ہیں، مرد ہیں بغیر عورت کے بغیر بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں، اب چاہے وہ مرد جوان ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہے، کما رہا ہے، لیکن شادی نہیں کر رہا ہے، حالانکہ شادی کے لائق ہے، بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، نان و نفقہ کو برداشت کر سکتا ہے۔ نان و نفقہ کسے کہتے ہیں؟ کپڑا، کھانا، روٹی، مکان، دوا، علاج کی طاقت اگر انسان کے اندر ہے تو اسے شادی کر لینا چاہیے۔ اگر بغیر شادی کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ سماج کو حکم دیا جا رہا ہے، معاشرے کو حکم دیا جا رہا ہے، گھر والوں کو، گھر کے ذمہ دار کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے رہنے کا، زندگی گزارنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ انسان غلط چیزوں میں پڑ جائے، گناہ کے راستے پر چل پڑے۔
اسی طریقے سے وہ لوگ سماج کے اندر جن کی شادی ہو چکی تھی لیکن کچھ سالوں کے بعد بچے بھی ہو گئے، کچھ سالوں کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اب وہ بغیر بیوی بغیر عورت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس سماج کو یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، معاشرے کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، گھر کے افراد کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا نکاح جلد سے جلد کرا دو، بغیر عورت اور بغیر بیوی کے زندگی گزارنے پر مجبور نہ کرو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اسی طریقے سے وہ عورتیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، آپ کے گھر میں لڑکا ہے، جوان ہے، بالغ ہو چکا ہے، آپ اپنے لڑکے کا نکاح کر کے اس لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر کے لے آئے۔ یا وہ عورتیں جن کی شادی ہو چکی تھی، جن کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، یا شادی ہو چکی تھی، شوہر بیوی میں انبن ہوئی، زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل پا رہی تھی، طلاق ہو گیا، مطلقہ ہو کر کے اپنے مائکے میں، اپنے ماں باپ کے گھر، اپنے بھائی کے گھر وہ مطلقہ ہو کر کے بیٹھی ہے، 2 4 سال 5 سال 10 سال، کوئی اس کا سہارا نہیں، کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں، مطلقہ ہے، مختلیا ہے، خدا لے کر کے بیٹھی ہوئی۔ سماج کی ذمہ داری بنتی ہے، معاشرے کو یہ ذمہ داری سونپی شریعت نے، گھر کے لوگوں کو ذمہ دار اور حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا جلد سے جلد نکاح کرا دیا جائے، نہ عورت بغیر شوہر کے رہے، نہ شوہر بغیر عورت کے بغیر بیوی کی زندگی گزارے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اگر کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں خود کما کر کے نہیں کھا پا رہا ہوں، میں خود محتاج رہتا ہوں، اور اس کے اندر طاقت ہے بیوی کا جسمانی حق ادا کرنے کی، تو وہ نہ گھبرائے، وہ نکاح کر کے لے آئے، وہ آپ کا نہیں کھائے گی، وہ اپنی روزی اللہ کی طرف سے خود آپ کے گھر میں لے کر کے آئے گی۔ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے ہر جاندار کو روزی دینے کی۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کھلانے پلانے والے؟ ہاں بس اللہ کا احسان سمجھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا ہے، اور اس کی کمائی، اس کی روزی آپ کو ذمہ کر کے اور آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ تو ہر انسان دنیا کے اندر خود اپنی روزی دے کر کے آ گیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر غریب ہے، اگر خوشحال نہیں ہے، نکاح کر لیں انشاءاللہ خوشحالی آ جائے گی۔ اس لیے کہ 2 لوگ جب اکٹھا ہوں گے تو وہی ایک آدمی جو اکیلے تنہا کام کرتا تھا، 2 لوگ مل کر کے کریں گے، 2 لوگوں کا مشورہ ہوگا، 2 لوگوں کی رائے ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے اس کام کے اندر حسن ہوگا، وہ کام بآسانی ہوگا، وہ کام جلدی ہوگا۔ ایک آدمی تنہا جہاں کام کر رہا تھا، وہاں 2 آدمی مل کر کے کام کریں گے اور 2 لوگوں کے رائے مشورے سے کام ہوگا تو وہ کام آسانی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا۔ فوراً معاملین آئیے دیکھتے ہیں کہ نکاح یہ کیا ہے، سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی نکاح نہ کرے، بغیر نکاح کے یوں ہی زندگی گزار دے تو گنہگار ہوگا یا گنہگار نہیں ہوگا؟ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیے، سورۃ الرعد کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول اس دنیا کے اندر بھیجے وہ سب کے سب شادی شدہ تھے، سب کے سب بیوی بچے والے تھے، سب نے آ کر کے شادی کی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بہت بڑے مفسر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر 2 مسئلے کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
کہ کفار و مشرکین اور یہود یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ٹوک میں لگے رہتے تھے، عیبگینی کرتے تھے، پمش کرتے اور کہتے تھے کہ یہ محمد جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہوا دکھتا ہے، اگر یہ حقیقت میں نبی ہوگا تو نبوت کی اتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نبوت کا کام کرنے میں، نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے میں یہ اتنا مصروف رہتا کہ اس کو شادی بیاہ کا خیال ہی نہیں آتا. یہ بندہ تو شادی بھی کرتا اور نبوت کا دعویٰ بھی کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ دیکھو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے وہ سب کے سب شادی کیے تھے، بیوی بچے والے تھے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ شادی کرتے ہیں تو اس میں کیا عیب کی بات ہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے، اس میں کون سا گناہ کی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط فہمی کو دور کیا قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمایا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے سماج کے اندر بیداری لانا چاہتا ہے، نکاح کی رغبت دلائی گئی ہے کہ نکاح کرو، شادی بیاہ کرو، نکاح میں تاخیر نہ کرو، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت پر جب وہ کام نہیں ہوتا ہے اور وقت نکل جاتا ہے تو پھر اس کام کے اندر وہ کام نہیں رہ جاتی. بعد میں گھر سے آدمی شادی کرے لیکن وقت پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے وہ حسن اور وہ اچھائی، وہ خیر، وہ بھلائی اس چیز کے اندر باقی نہیں رہ جاتی. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی. نکاح کے موقع پر آپ بار بار اس حدیث کو سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یاد کیجیے قیامت کے اس میدان میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے اور اللہ کے رسول کی امت، یہ آخری امت اور گزشتہ ساری امتیں تلاش کر رہی ہوں گی اور سفارش کر رہی ہوں گی مجھے اپنے نبیوں کے پاس جا کر کے کہ اللہ سے میری سفارش کر دیں، میں بخش دیا جاؤں، اللہ میری بخشش فرما دے. کوئی تیار نہیں ہوگا، سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور وہ سفارش کریں گے اللہ کے رسول. لیکن ایسے سارے لوگوں کو لائن سے نکال کر کے چھانٹ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا، جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے سنت رسول کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے سنت کو اپنایا نہیں تھا، سنت کے خلاف کام کیا تھا، سنت سے ہٹ کر کے زندگی گزاری تھی، ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا میرا کوئی واسطہ نہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرا کوئی واسطہ نہیں، وہ جانے اس کا کام جانے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ کس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آئیے دیکھتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ، تقریباً 3 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے. اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، کہیں گئے نہیں تھے، ازواج مطہرات سے ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اللہ کے رسول کی عبادت کیسی ہوتی ہے، اخلاق کیسا ہے. تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ عبادت کیسی ہوتی ہے. تو جیسا ازواج مطہرات نے بتایا کہ ایسا ایسا کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، اپنے تصور کے مطابق ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی عبادت کو بہت کم سمجھا کہ اللہ کے رسول تو بہت کم کرتے ہیں. تو پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ ارے یار اللہ کے رسول کہاں اور ہم کہاں، اللہ کے رسول کے تو اگلے پچھلی ساری خبائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، اللہ کے رسول اس سے بھی کم کر رہے، کبھی ان کا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو ہمارا ہے کہ
تعالیٰ ہمیں کیسے بخشے گا، اللہ کو ہم راضی کیسے کریں گے، اللہ کے قریبی بندے کیسے ہم بنیں گے، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، تہیا کیا۔ ایک نے کہا کہ بھائی دیکھو، آج کے بعد سے میں پوری زندگی میں روزہ رکھتا ہوں، 365 سال کا ہوتے ہیں، میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کسی دن بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تب جا کر کے ہو سکتا ہے بیلنس ہو جائے، تب ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لے جاؤں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات قیام کروں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، نماز بھی پڑھتا رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ ایسا ہے کہ چونکہ شادی بیاہ کرنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں اور پھر انسان فری نہیں رہ پاتا، پھر انسان عبادت کرنا چاہے اور دوسری چیزیں کرنا چاہے، صدقہ خیرات اور عمرہ حج اور ساری چیزیں، اس میں چونکہ ذمہ داری آ جاتی ہے تو انسان ساری چیزیں کر نہیں پاتا۔ اس لیے اب میں شادی کروں گا ہی نہیں۔ شادی کے بارے میں سوچا تھا، لیکن آج سے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں شادی کروں گا، بیوی گھر میں آئے گی، بچے پیدا ہوں گے، ذمہ داری بڑھتی جائے گی، پھر نیکیوں کی کمی آئے گی، میں نیکی کر نہیں پاؤں گا، واپس نکالنے جاؤں گا، وقت نکالنے جاؤں گا۔ یہ 3 لوگوں نے تہیا کر کے اور اس کے بعد وہاں سے جانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول گھر میں نہیں تھے، کہیں گئے تھے، ایک شخص اسی وقت دوڑ کر کے گیا تھا بلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے۔ وہ گیا تھا بلانے، یہ لوگ یہ کہہ کر کے گھر سے جانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آ رہے تھے اور دیکھا ان لوگوں کو تو کہا اچھا انتم الذین کنتم کذا وکذا، آپ ہی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے، جو اس طرح کی باتیں آپ لوگوں نے کی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ لوگ آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے اور اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے دریافت کیا میرے بارے میں، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ عزم کیا ہے، اپنا ارادہ کیا ہے ایسا کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم اللہ واتقاکم اللہ، اللہ کی قسم سن لو کان کھول کر کے، قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، لیکن اس کے باوجود لکنی اصوم وافطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں 365 دن روزے میں رہتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں، ہفتے میں صرف 2 دن روزہ رکھتا ہوں، مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتا ہوں، اسی طریقے سے عاشورہ کے روزے رکھتا ہوں، شوال کے 6 روزے رکھتا ہوں، اور رمضان کا جو فرض روزہ ہو تو رکھتا بھی رکھتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں کہ 365 دن میں روزے میں رہتا ہوں، ایسا نہیں۔ وہ مصلی وارقد، نماز بھی پڑھتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، بیوی کے حق بھی ادا کرتا ہوں، بیوی کے جو جسمانی حق ہے وہ حق بھی ادا کرتا ہوں، آنکھ کا مجھ پر حق ہے، جسم کا مجھ پر حق ہے، بدن کا مجھ پر حق ہے، ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں، آرام کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اور سنو اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ بغیر شادی کے، بغیر عورت کے، بغیر بیوی بچے کے میں گھوم رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں میری سنت میں شامل ہیں، میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت اور میرے طریقے سے جو علاج کرے گا، منہ موڑے گا، فلیس منی، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو محترم حاضرین، اس سے پتا چلا کہ شادی کرنا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ ایسے شخص پر شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے، صرف سنت ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ جو بندہ بالغ ہو چکا ہے، شادی کے لائق ہو چکا ہے اور وہ بیوی کے حق ادا کر سکتا ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، علاج و معالجہ کرا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شادی نہیں کر رہا ہے اور اس کے
گناہ میں، زناکاری میں، بدکاری میں ملوث ہونے کا، پڑنے کا خدشہ اور اندیشہ بھی ہے۔ یعنی بہت ممکن ہے کہ اگر اس کا وقت پر نکاح نہ کیا جائے، گھر والوں نے شادی نہیں کی، تو وہ بدکاری میں پڑ جائے گا، زناکاری میں پڑ جائے گا، غلط راستے پر چل پڑے گا۔ تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، صرف سنت بھی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا شخص نکاح نہیں کرتا ہے طاقت رکھنے کے باوجود، تو اگر وہ گناہ کرتا ہے تو صرف وہی نہیں گنہگار ہوگا بلکہ گھر والے بھی گنہگار ہوگا، اس لیے کہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رشتہ تلاش کر کے شادی کریں، لیکن گھر والے چونکہ توجہ نہیں دے رہے ہیں اس لیے گھر والے بھی ذمہ دار بنیں گے، ان کی بھی ذمہ داری ہوگی، وہ بھی مجرم ہوں گے، لڑکا تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی گنہگار ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے۔ اور اگر وہ زناکاری بدکاری کرنے والا، اگر وہ شادی شدہ ہے، وہ دونوں شوہر جب عورت اور مرد، عورت مرد یہ شادی شدہ ہے تو شریعت نے دنیا کے اندر ہی ان کے لیے سزا رکھی ہے کہ اگر شادی شدہ عورت اور مرد زناکاری یا بدکاری کر لیتے ہیں تو ان کو کھلے میدان میں تمام علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور اسلامی حکومت، اسلامی شریعت اگر ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق ان کو گڈھا کھود کر کے سینے تک گاڑ کر کے ان کو پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے لڑکا اور لڑکی اور انہوں نے زناکاری کر لی، اسلامی حکومت ہے شریعت کے مطابق ایسے لڑکے اور لڑکی کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور شہر سے نکال دیا جائے گا، گھر سے نکال دیا جائے گا، جلا عمل کر دیا جائے گا۔ یہ سزا ہے اسلامی شریعت، اسلام کی اسلامی سزا ہے کہ ایسے نوجوان اور ایسے لڑکا لڑکی کو ایسے وطن میں اور اپنے ملک کے اندر رہنے کا حق ہی نہیں، ایسے لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ شریعت کا اتنا سخت موقف ہے، اتنا سخت قانون ہے، اس کے باوجود ہم شادیوں میں تاخیر کریں، بغیر شادی کے ہمارا لڑکا بھولے، بغیر شادی کے جن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اتفاق سے اللہ کو منظور اور اللہ کے فیصلے کے مطابق اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، یا طلاق ہو گیا، مطلقہ بیٹھی ہے، یا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور بغیر عورت اور بغیر بیوی کی زندگی گزر رہی ہے، تو ایسے صورت میں اگر گناہ ہوتا ہے ان سے سماج کے سارے لوگ، معاشرے کے سارے لوگ، گھر کے سارے افراد ذمہ دار ہوں گے اس گناہ کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں اس طرف دھیان دینے کی صرف گھر والوں کو ضرورت نہیں ہے بلکہ سماج کے سارے لوگوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارا سماج تو ایسا ہے کہ اگر کوئی شادی کر لیتا، اگر کسی کے بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ شادی کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہنسی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ گنہگار ہوں گے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں، ان کی ذمہ داری تو یہ کہ آگے بڑھنے کے لیے نکاح کراتے، لیکن اگر اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو باقاعدہ اس کو روزے بحث بنا کر کے اس کو مذاق اڑایا جاتا ہے، ہنسی اڑایا جاتا ہے اور اس کو قابل بنا کر کے اس کو چرچے میں لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے آخرت کے بارے میں فکر کریں کہ آخرت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں کس نے حق دیا تھا، مذاق اڑانے کا، کیوں مذاق اڑا رہے تھے؟ تمہاری جو ذمہ داری جو تم نے پورا نہیں کیا اور تم مذاق اڑا رہے تھے، اس موقع پر ہمارا کیا جواب ہوگا میرے بھائیوں؟ اس لیے اس کو سیریسلی لیں اور اس طرح کا جو لوگ بھی نظام بنا کے رکھتے ہیں اور اس طرح کی جو لوگ بھی محفلیں سجا کر کے رکھتے ہیں اور ہنسی مذاق اکٹھا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی ناراضگی ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کے عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں، اللہ کے عذاب کی شکلوں سے ہمیں بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ محترم حضرین، اسی طریقے سے نکاح کی اہمیت یہ
کہ آدمی نکاح کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، گویا کہ دین دو حصوں میں باقی، ایک حصہ شادی کی طرف، نکاح کی طرف، نکاح کرنے کے بعد نکاح کے جو تقاضے ہیں، اگر انسان نے شریعت کے مطابق ازدواجی زندگی گزار لیا، اللہ کی رضامندی کے مطابق گزار لیا، تو گویا کہ اس نے اپنا آدھا دین ادھر ہی مکمل کر لیا۔ اب یہ جو آدھا دین ہے، اس آدھے دین کے بارے میں اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا، تقویٰ بننے جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، نکاح صرف ایجاب و قبول کو نہیں کہتے، صرف ابھی تو اس کو صرف نکاح نہیں کہتے ہیں، بلکہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، جب ایجاب و قبول کے لیے امام صاحب دلہا کے پاس بیٹھ کر کے ایجاب و قبول کروا رہے ہوتے ہیں، اور اس موقع پر جب جناب صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آپ کی زوجیت میں، آپ کی رفیق حیات کی حیثیت سے، آپ کی زندگی میں جو آنے والی لڑکی ہے فلاں ولی صاحب کی لڑکی، تو آپ کی طرف سے اتنا مہر دیا جا رہا ہے، اور آپ اس ذمہ داری کو، مہر کے ادائیگی کو اور اپنی بیوی کی ساری ذمہ داری کو آپ قبول کرتے ہیں، تو اس وقت موقع پر وہ کہتا ہے ابھی تو ہاں میں نے قبول کیا۔ تو اس کو صرف ایک جملہ نہ سمجھیں، اس کو اتنا آسان نہ سمجھیں، قبیلتوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں شوہر کے اوپر، اب جو ابھی شوہر نہیں تھا اب شوہر بن گیا، شوہر کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے، جو سنجیدہ ہوتا ہے اور جو اس ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، قبیلتوں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مسکراہٹ میں کمی آتی جاتی ہے، اس کی مسکراہٹ اب کم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے کندھے پر ایک اور اس کی زندگی میں آ رہا ہے، اب اپنا بھی کھانا اس کو بھی کھلانا، بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی بھی ذمہ داری، ان کی تعلیم و تربیت، ساری ذمہ داریاں نبھانا ہے۔ تو جو نکاح کے تقاضے ہیں، نکاح کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے ساتھ کوئی اگر اپنی ازدواجی زندگی گزارتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ اب آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور فکر کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي، کہ جس کو اللہ تعالیٰ صالح عورت دے دے، نیک دین دے دے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی مدد فرما دی۔ نیک بیوی اگر کسی کو مل جائے، نیک بیوی کا ملنا یہ واقعی میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نیک بیوی کیسے بنے؟ نیک بیوی عورت اپنے گھر میں، مائکے میں، اپنے والدین کے گھر کے ماحول میں، بھائی بہنوں کے ساتھ رہ کر کے اس ماحول میں رہ کر کے وہ نیک اچھی آدمی بنتی ہے۔ جیسا ماحول آپ اپنے گھر کا بنائیں گے بچے ویسا بنیں گے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے، دینی ماحول ہے، گھر کے اندر باپ بھی نمازی، ماں بھی نمازی، بہن بھی، بھائی بھی نمازی، صبح جلدی اٹھنا، شام کو جلدی سونا، قرآن کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، یہ ساری چیزیں یہ بچے گھر سے سیکھتے ہیں، گھر کے ماحول سے سیکھتے ہیں، وہیں سے پروان چڑھتے ہیں، وہیں پرورش پاتے ہیں، وہیں جوان ہوتے ہیں اور وہیں جا کر کے بالغ ہوتے ہیں۔ اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ کے گھر میں تو ماحول اچھا ہوگا تو بچے اچھے ہوں گے، تو وہی نیک اور صالح بیوی وہی ہوگی جس کو اپنا مائکہ نیک ملا ہوگا، دیندارانہ ماحول ملا ہوگا۔ اور اگر دیندارانہ ماحول نہیں ملا ہوگا تو اپنے شوہر کی قیمت کو کیا جانے، اپنے شوہر کی قدر کو کیا جانے، اپنے شوہر کی اہمیت کو کیا جانے۔
اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے ہم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں. وقت زیادہ ہو چکا ہے، اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ موقع ملا تو مزید اس ٹاپک پر اور آگے بات ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا میں نبھانے رہا جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کے لیے، خواتین ہو یا مرد حضرات ہوں، ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم سب کے لیے مفید بنائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.